فذكر بالقرآن من يخاف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، اس سورت کا انداز بھی آپ کو سورت ذات جیسا بھی معلوم ہوگا کہ ٹپیکل جو مکی صورتوں کے مضامین ہیں وہ اب اس سارے سلسلے میں آئیں گے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ ایک کتاب ہے جسے نازل کیا ہے ہم نے تمہاری جانب تاکہ تم نکالو لوگوں کو اندھیروں سے اور لے آؤ روشنی میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی اجازت سے، ان کے رب کے حکم سے، ان کے رب کی توفیق سے، الى صراط العزیز الحمید، بالادست اور لائق حمد کے راستے کی طرف۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس کا ہے سب کچھ جو آسمانوں میں اور زمین میں، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے تباہی ہے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ، وہ کافر جو ترجیح دیتے ہیں دنیاوی زندگی کو آخرت پر، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ویبغونہا عوجا، اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ پھر نوٹ کروا دوں کہ جو ہمارے دانشور حضرات ہیں، سیکولر جو لکھنے والے یا بولنے والے ہیں، وہ دین میں ٹیڑھ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی تھی وہ ویڈیو جو وائرل ہو رہی ہے اس کی، وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کوئی پوائنٹ ایسا ملے کہ جس میں وہ ثابت کر سکے کہ اسلام جو ہے یہ کوئی حقیقت پر مبنی دین نہیں۔ اس سے زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ دعوے تو کرتے ہیں حق گوئی کے، لیکن ان کی اپنی حق گوئی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ دل سے وہ نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، لیکن لوگوں سے ڈرتے ہیں، لہذا وہ نعتیں بھی کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہترین انسان ہونے کے حوالے سے تعریفی کلمات بھی کہتے ہیں، لیکن عام آدمی نہیں محسوس کرتا کہ وہ کیا ڈنڈی مار رہے ہیں۔ وہ ڈنڈی کیا ہوتی ہے کہ وہ بڑے عظیم آدمی تھے، بڑے اچھے مدبر تھے، بڑے اچھے والد تھے، بڑے اچھے شوہر تھے، لیکن رسول نہیں تھے۔ آپ غور سے پڑھیں گے ان کی تحریروں کو تو آپ کو پتہ چلے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی پیغمبر مگر اس کی اپنی قوم ہی کی زبان بولتے ہوئے، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان پر بات کو واضح کرے، فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، بس اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس کی گمراہی پر مہر تصدیق ثبت کرے گا، اور جس کو چاہے گا اس کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بالادست حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ نکالو اپنی قوم کو تاریکیوں سے اور لے آؤ روشنی میں، وذکرہم بایام اللہ، اور انہیں نصیحت کرو اللہ تعالیٰ کے سبق آموز واقعات کے ذریعے سے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر ثابت قدم رہنے والے کے لیے اور شکر گزار کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی، اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھا، ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تیرے رب نے خبردار کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یقیناً اگر تم نے شکر گزاری کی روش اختیار کی تو ہم تمہیں اور دیں گے، ضرور دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھنا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ نے کہا علیہ السلام، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اگر تم اور زمین پر رہنے والے سب کے سب بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں یا اس کا انکار کریں،
فإن اللہ غنی حمید، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، انڈیپینڈنٹ آف ایوری تھنگ ہے اور لائق حمد ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا نہیں پہنچی خبریں تم پر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، یعنی قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود، والذین من بعدہم، اور ان کے بعد والے، لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کی طرف بھیجے ہوئے پیغمبر آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں لے لیے، وقالوا، اور کہنے لگے، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، کہ جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جدھر تم ہمیں بلاتے ہو ہمیں اس کے بارے میں بہت شکوک و شبہات ہیں۔ قالت رسلهم، تو ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تمہیں اس اللہ کے بارے میں شک ہے کہ جو اس کائنات کا بنانے والا ہے نئے سرے سے؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں ایک مقرر مدت تک کے لیے مزید مہلت دے۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو، تریدون ان تصدونا اما کان یعبد آباؤنا، تم چاہتے ہو کہ روک دو تم ہمیں ان معبودوں سے جن کی عبادت کرتے آئے تھے آباؤنا، ہمارے بڑے باپ دادا، فاتونا بسلطان مبین، تو پھر لے آؤ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل۔ قالت رسلہم رسلہم، تو ان سے ان کے پیغمبر کہنے لگے، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تمہارے جیسے انسان ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، ہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے انعام فرماتا ہے، مہربانی فرماتا ہے، یعنی اس نے ہمیں رسول بنا لیا ہے۔ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس کوئی کھلی نشانی لائیں، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے حکم کے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ ایمان کا جو کیش مزہ ہے، ایک تھا نا وہ ڈیفرڈ مزہ کہ آخرت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں داخل کرے گا، وہ کیا ہے؟ وہ ڈیلیڈ پیمنٹ ہے۔ امیجیٹ پیمنٹ جو ہے ایمان باللہ کی، وہ توکل کی شکل میں انسان کو ملتی ہے کہ جب انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کائنات کا پتہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، تو وہ جو مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر اللہ کی اجازت نہ۔ یہ جو مجھ پر مصیبت آئی ہے بظاہر یہ اس نے کیا ہے میرے ساتھ، لیکن وہ کون ہوتا ہے میرا کچھ بگاڑنے والا؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوئی تو وہ میرا کچھ بگاڑنے میں کامیاب ہوا اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے وجود بخشا ہے، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے، وہ اس نے میری تمام ضرورتیں پوری کی ہیں، وہ میرا ہر طرح خیال رکھتا ہے، وہ میرا دشمن نہیں ہے۔ بظاہر اگر مجھے کوئی نقصان پہنچا ہے تو اس میں یقیناً میرا کوئی فائدہ ہوگا، تو یوں ہمیں یہ یقین آئے گا کہ اللہ نے کیا ہے، تو پھر انسان اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس میں کوئی خیر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو غم سکون میں بدل جائے گا، پریشانی اور ڈپریشن ختم ہو جائے گا، اور انسان کو یقین ہوگا کہ جو ہوا ہے وہ بہتر ہی ہوا۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، جبکہ اس نے ہمیں ہماری راہیں سجائی ہیں، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور جو تم ہم پر ہمیں تکالیف پہنچا رہے ہو ہم اس پر صبر کریں گے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا کریں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اور کافر اپنی طرف بھیجے ہوئے پیغمبروں سے کہنے لگے، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال کے رہیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا ہم تمہیں واپس اپنے دین پہ لا کے رہیں گے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اس کے مقابلے میں پیغمبروں کے رب نے ان کی طرف وحی کی،
لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، گھبراؤ مت، ہم ظالموں کو ہلاک کر کے رہیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ، اور ضرور آباد کریں گے ہم تمہیں اس سرزمین میں ان کے بعد۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ انعام ہے اس کا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، وَخَافَ وَعِيدٍ، اور میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، تو انہوں نے فیصلہ چاہا، لے عذاب مانگ رہے ہیں نا فیصلہ۔ وَاسْتَفْتَحُوا، انہوں نے فیصلہ مانگا، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ناکام ہو گیا ہر جبر کرنے والا اور حق کا دشمن۔ مِن وَرَائِهِ جہنم، یہ تو دنیا کا عذاب آیا اس پر، اس کے بعد آگے جہنم بھی ہے۔ وَيُسْقَى بِمَاءٍ صَدِيدٍ، اور پلایا جائے گا اس کو پیپ لہو بھرا پانی، یتجرعہ، وہ اسے پینے کی کوشش کرے گا۔ پیاس لگی ہوئی ہے تو انسان جو ہے وہ یوں کر کے پانی منہ کے پاس لے کے جاتا ہے، آگے دیکھتا ہے تو یہ تو خون ہے، آگے دیکھتا ہے تو اس میں بدبو ہے، تو وہ یوں کرے گا اور پھر واپس لے جائے گا۔ یتجرعہ، وہ پینے کی کوشش کرے گا، ولا یکاد یسیغہ، لیکن اسے پی نہ سکے گا۔ ویاتیہ الموت من کل مکان، اور ہر طرف سے اس کی طرف موت آئے گی۔ وما هو بمیت، لیکن وہ مر بھی نہ پائے گا۔ ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے آگے ایک سخت عذاب اس کا منتظر ہوگا۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے کہ اشتدت بہ الریح، اس راک کی مانند ہے کہ جسے اڑا دیا ہو آندھی نے ایک طوفانی دن میں۔ فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، نہ پا سکیں گے وہ اپنے کمائے ہوئے اعمال کا کچھ بھی پھل۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے پرلے درجے کی گمراہی۔ الم تری ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا اے نبی آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو با مقصد حق کے ساتھ۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ویات بخلق جدید، اور تمہاری جگہ کوئی اور مخلوق لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی بھاری نہیں ہے۔ وبرزوا للہ جمیعا، اور پیش ہوں گے اللہ کے حضور سب۔ فقالا، اور کہیں گے کون؟ الضعفاء للذین استکبروا، یعنی کمزور جو بڑے بنے ہوئے ہیں ان سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا، ہم تو تمہارے پیروکار تھے۔ فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو کیا آج اللہ کے عذاب سے ذرا بھی تم ہمیں بچا سکتے ہو؟ قالوا لو ہدانا اللہ، تو وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا، لہدیناکم، تو ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے، راستہ دکھاتے۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، تو اب یکساں ہے ہمارے لیے کہ ہم روئیں پیٹیں یا صبر کریں۔ ما لنا من محیص، آج بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا۔ ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا اور وعدہ خلافی کی۔ وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی۔ فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت قبول کر لی۔ فلا تلومونی، آج مجھے بلیم نہ کرو۔ ولوموا انفسکم، اور اپنے آپ کو بلیم کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج میں تمہارا فریاد رس نہیں ہوں، تم میرے فریاد رس نہیں ہو، میری فریاد سننے والے۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں انکار کرتا ہوں تمہارے اس شرک کا جو تم نے میرے بارے میں کیا تھا اس سے پہلے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کیے جائیں گے ایمان والے اور اچھے عمل کرنے والے ایسے باغات میں تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا بإذن ربہم، ایسے باغات میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ ان کے رہنے کے لیے، ان میں رہنے کے لیے بإذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے۔ تحیتہم فیہا سلام، ان کی گریٹنگز جنت کے اندر سلام ہوگی۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا اے نبی آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے
کلمہ طیبہ کی، پاک کلمے کی، ایک ایسے درخت کی مانند کہ جس کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں مضبوطی سے، وفروہا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، جو دے رہا ہے اپنا پھل ہر آن اپنے رب کے حکم سے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک خبیث اور ناپاک درخت کی سی ہے، اجتثت من فوق الارض، جو اکھاڑ پھینکا جائے زمین کے اوپر سے، ما لہا من قرار، اور اسے کوئی استحکام نہ ہو، اس کی جڑیں تو ہے نہیں، جڑی بوٹیاں اگی ہوئی ہیں، ان کو یوں کر کے آپ کھینچے تو جڑ سمیت جو وہ نکل کے آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، ثبات عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قول حق کی برکت سے، دنیاوی زندگی میں بھی، وفی الآخرت، اور آخرت میں بھی، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا اے نبی آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل ڈالا؟ اب اللہ کی نعمتوں کو ناشکری پر آ کر اتار دیا، یعنی کرنا تو چاہیے تھا شکر، لیکن انہیں ناشکری کر کے ان کو نل اینڈ وائڈ کر دیا۔ وَأَحْلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور لا اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں، یعنی جہنم میں، یا جہنما یصلونها، کہ جس میں وہ جا کر گریں گے، وَبِئْسَ الْقَرَارُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، اور گھڑ رکھے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے کچھ ہمسر، لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکائیں۔ قُلْ تَمَتَّعُوا، کہہ دو عیش کر لو، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، تمہارا انجام تو دوزخ ہی ہے۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کریں، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی، اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے کہ جس میں نہ کوئی سودے بازی ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔ خلال دوستی، اسی سے خلیل بنا ہے، دوست۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس پانی کے ذریعے سے ہر قسم کے پھل پیدا کیے تمہارے کھانے کو۔ وسخر لکم الفلک، اور اس نے تمہارے لیے تمہاری سروس پر لگائی کشتیاں، لتجری فی البحر بامرہ، تاکہ وہ سمندر میں، دریا میں چلیں اس کے حکم سے۔ وسخر لکم الانہار، اور تمہاری سروس پر لگائے اس نے دریا۔ وسخر لکم الشمس والقمر، اور اس نے تمہاری سروس پر لگائے سورج اور چاند، دائبین، جو لگاتار چل رہے ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور اس نے تمہاری سروس پر لگایا رات اور دن کو۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ، اصولی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بارے میں یہ بات اعلانیہ کہہ رکھی ہے کہ اس دنیا میں جسے چاہوں گا، جتنا چاہوں گا، جب چاہوں گا، جیسے چاہوں گا دوں گا۔ اس میں کسی کی چاہت یا نہ چاہت کو کوئی دخل نہیں، کسی کی محنت یا کاہلی کو کوئی دخل نہیں، کسی کی کوالیفیکیشن اور اس کے ان پڑھ ہونے کو کوئی دخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی شہر فیصل آباد میں آپ گھوم کے دیکھیں، آپ کو پی ایچ ڈی، ڈبل پی ایچ ڈی بھوکے مرتے ہوئے ملیں گے۔ معلوم ہوا کہ علم کی بھی کوئی اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پڑھے لکھے کو دیتا ہے اور ان پڑھ کو بھوکا مارتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ سوتر منڈی میں چلے جائیں، منٹگمری بازار میں، اتنے سے تھڑے پر ایک آدمی پہلے جب لینڈ لائن فون ہوتے تھے تو 3-4 لینڈ لائن فون اس کے ارد گرد پڑے ہوتے تھے، اب تو ماشاءاللہ موبائل فون کتنے ہوں گے۔ اور وہ چند گھنٹے، یعنی سوتر منڈی جو ہے یہ ظہر کے بعد کھلتی ہے اور عصر کے بعد ختم ہو جاتی ہے، چند گھنٹے میں وہ کروڑوں روپے کا کاروبار کر کے اٹھتا ہے۔
چٹا ان پڑھ. پھر محنت کو بھی کوئی خاص اللہ تعالیٰ محنت کا بھی پابند نہیں ہے. مارکیٹ میں ایک جملہ ہے بڑا عام کہ جی فلاں شخص جو ہے وہ سونے کو ہاتھ لگائے تو وہ بھی مٹی بن جاتا ہے، اور وہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو بھی سونا بن جاتا ہے. یہ صرف محاورے نہیں ہیں، آپ ذرا مارکیٹ میں پھر کے دیکھیں تو آپ کو مثالیں ملیں گی. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں جسے چاہتا ہے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے کوڑی کوڑی کا محتاج کرتا ہے. لیکن اس مقام پر قرآن مجید نے ایک ری ایشورنس دے دی ہے کہ تم جس میں سے بھی مانگو گے میں کچھ نہ کچھ ضرور دوں گا. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور عطا فرما دی اس نے تمہیں ہر وہ چیز ما سألتموہ جو تم نے اس سے مانگی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تو تم ان کا احاطہ نہ کر سکو گے. ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان بڑا ہی نا انصاف اور بہت ہی ناشکرا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی کہ ربا بنا دے اس شہر کو امن کی جگہ، وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، یقیناً ان بتوں نے انسانوں کی عظیم اکثریت کو گمراہ کیا. اب سنیے گا وہ بات جس کا کل بھی میں نے حوالہ دیا تھا کہ ابراہیم دا گریٹ، ایک ہوتے بااصول لوگ، قاعدے اور اصول کی بات کرنے والے. تو فرمایا فمن تبعنی فإنہ منی، تو جو میری پیروی کرتا ہے، میرے راستے پر چلتا ہے، آئی اون ہم، وہ میرا ہے. اب اصولاً دوسرا جملہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ جو میری بات نہیں مانتا، میری پیروی نہیں کرتا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ابراہیم دا گریٹ یہ نہیں فرماتے. کیا کہتے ہیں؟ فمن تبعنی فإنہ منی، تو جو میری پیروی کرے آئی اون ہم، وہ میرا ہے. ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی کرے تو ربا تو بخشنے والا مہربان ہے، تیرا کیا بگڑے گا اگر تو انہیں معاف کرتے. یہ ہے عظمت. ابھی آج ہی شاید اللہ نے چاہا تو ہم پہنچ جائیں گے سورۃ نحل کے اختتام پر. تو آخر میں ان کی وہ دعا بھی آئے گی، ان کا وہ عظمت بھی آئے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ ابراہیم کون ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے انہیں پسند کر لیا ہے، منتخب کر دیا ہے اور انہیں سیدھا راستہ دکھایا ہے. تو سورۃ نحل کے آخر میں جو الفاظ آئے ہیں وہ تو کمال کے الفاظ ہیں. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، یقیناً ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے، اللہ کے فرما بردار اور سب سے کٹ کر اللہ کے ہو جانے والے. ولم یک من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے. لا الہ الا اللہ کا سادہ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لیکن آپ کے علم میں ہے کہ صوفیہ اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. اور اس اعتبار سے موحد جو ہے وہ آپ کو اگر دیکھنا ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام، جو جبرائیل کی ہیلپ بھی قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں. چھوٹی بات تو نہیں ہے. کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تنکا نہیں، اللہ تعالیٰ کا سب سے باعزت فرشتہ، اللہ تعالیٰ کا ایلچی، وہ پوچھتا ہے کہ میں حلو سے تجھ سے پوچھتے ہیں کہ میرے رب کو میری خبر ہے نا؟ بے شک، جاؤ تو پھر کام کر اپنا. یہ ہے اصل توحید. تو وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کر لیا، چن لیا اور انہیں سیدھا راستہ دکھایا. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور انہیں دنیا میں بھی حسنہ سے نوازا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی انتہائی نیک بندوں میں سے ہوں گے. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ،
پھر ہم نے اے نبی آپ کی طرف بھی وحی کی ہے انتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ پیروی کریں یکسو ابراہیم کی، وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرک نہیں تھے۔ تو قرآن مجید اولاً رہنمائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور پھر ان کی وساطت سے رہنمائی ہے میرے اور آپ کے لیے۔ تو بڑے واضح الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، یکسو ابراہیم کے راستے کی پیروی کرو۔ یعنی اگر آج کی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رول ماڈل کی تھی۔ تو فرمایا ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میری پیروی کریں وہ تو میرے ہیں، ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی کرے تو تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب یقیناً میں نے اپنی اولاد میں سے ایک کو بسا دیا ہے، کہاں؟ بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جہاں کچھ نہیں اگتا۔ مکہ مکرمہ میں بارش نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور دیر بائی اگتا بھی کچھ نہیں تھا۔ عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے عزت والے گھر کے پاس۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، ربا اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے۔ وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پاک چیزوں میں سے رزق دے۔ لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اب غور کیجئے کہ آپ نے ہفتے 10 دن کے لیے، مہینے 2 مہینوں کے لیے کہیں سفر پہ جانا ہو تو آپ کتنے بندوبست کر کے جاتے ہیں؟ ٹیلی فون کا رابطہ آپ کا اپنی گیلیا سے رہتا ہے، بال بچوں کے ساتھ آپ ہیلو ہائی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ جو ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا سامان، ضروریات زندگی کی فراہمی کا بندوبست کر کے جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ایک دم کھڑے کھڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دے دیا کہ اس بچے اور اس کی ماں کو یہاں چھوڑ دو اور چلو، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا وہ بچہ کون ہے؟ 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ یا اللہ مجھے بھی بیٹا دے دے، 86 سال کی عمر میں وہ بیٹا ملا ہے۔ ہم میں سے جو پوتوں اور نواسوں والے ہیں وہ ذرا تجزیہ کریں اپنا، کہ ہم نے اپنے بیٹوں کو کبھی اتنا پیار نہیں کیا تھا جتنا ہم اپنے پوتوں سے پیار کرتے ہیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ بڑھاپے میں جا کر اولاد انسان کو بہت زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کو بیٹا ہی 86 سال کی عمر میں ملا ہو تو آپ غور کیجئے گا کتنی دفعہ اس کو گلے لگاتے ہوں گے، کتنی دفعہ اس کا یوں چومتے ہوں گے، لیکن اچانک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو یہاں چھوڑو اور چلو، ایک دم منہ موڑ کے چل پڑے۔ بیوی نے پیچھے سے پوچھا کہ اچانک کدھر ٹر پے خیر؟ میں نے کہا اللہ کا حکم۔ یہ ہوتی ہے بندگی۔ ہم بھی کلیم کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے بندہ، اس کو کہتے ہیں بندگی۔ بس اللہ کے حوالے کیا، بس دعا کر دی ان کے لیے کہ میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں جہاں اگتا بھی کچھ نہیں، چھوڑ کے جا۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے۔ وارزقہم من الثمرات، انہیں پاک چیزوں میں سے، عمدہ چیزوں میں سے رزق دے۔ لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، ربا جو کچھ ہم اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں تو سب کو جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ سے کوئی چیز بھی آسمان یا زمین کی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ، سارا شکر اس اللہ کا ہے۔ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعا کا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربا بنا دے مجھے، ومن ذریتی، مجھے اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا۔ ربنا وتقبل دعا، اور اے ہمارے رب
میری دعا کو قبول کر، ربنا اغفر لی ولوالدی، اور اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین، اور سارے مسلمانوں کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، جب حساب قائم ہو، جب حساب قائم ہو۔ یہاں ایک اور چیز نوٹ کر لیجئے گا کہ قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں ہیں، مناجات نہیں، مناجات ہے نا، اللہم مالک الملک، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اس میں مانگا کچھ نہیں گیا، اللہ تعالیٰ سے صرف مناجات ہے کہ اے بادشاہی کے مالک، اے اللہ بادشاہی کے مالک تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھینتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، یہ مناجات ہے۔ لیکن جہاں بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کی جاتی ہے، کوئی چیز مانگی جاتی ہے، کسی کا سوال کیا جاتا ہے، تو قرآن مجید میں واقع ہونے والی ساری دعائیں، ان میں اللہ تعالیٰ کو اللہم، اے اللہ کہہ کر نہیں، ربی، اے میرے رب، یا ربنا، اے ہمارے رب کہہ کر پکارا جاتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے نا، مانگا مالک سے جاتا ہے۔ جب آپ کسی سے کچھ مانگ رہے ہیں تو کوئی ریفرنس بھی تو دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کسی مانگنے کے لیے ریفرنس کیا ہے؟ اے مالک، او لارڈ۔ دیکھ لیجئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اور تکرار دیکھنا ہو تو سورہ بقرہ کی آخری آیت میں اور اس آیت میں دیکھ لیجئے، دو آیتوں میں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ اور یہاں دیکھ لیجئے، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، اور ہرگز نہ سمجھنا اللہ کو بے خبر ان کاموں سے جو یہ ظالم کرتے ہیں، انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، بے شک اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے اس دن تک کے لیے جس دن پتھرا جائیں گی آنکھیں، مہطعین مقنعی رؤوسہم، وہ دوڑے چلے جا رہے ہوں گے یہ ظالم اپنے سر اٹھائے ہوئے، لا یرتد الیہم طرفہم، اور نہ پھیر سکیں گے اپنی طرف ان کی آنکھیں، وافئدتہم صواء، اور ان کے دل اڑے جا رہے ہوں گے، وانذر الناس یوم تاتیہم العذاب، ان کو خبردار کرو یوم یاتیہم العذاب، جس دن ان پر عذاب آئے گا، فیقول الذین ظلموا، تو ظالم کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، کہ اے ہمارے رب اس کو ہمارے لیے کچھ دیر کے لیے مؤخر کر دے، نجیب دعوتک، ہم تیری دعوت کو رسپونڈ کریں گے، ونتبع الرسل، اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے، اولم یکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، جواب ملے گا کیا نہیں قسمیں کھا کر تم کہا کرتے تھے اس سے پہلے کہ نہیں آئے گا ہم پر کبھی زوال، وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا، اور تم سکونت اختیار کیے ہوئے تھے ان ظالموں کے گھروں میں کہ ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، وتبین لکم، اور یہ بات تم پر واضح ہو چکی تھی، کیف فعلنا بہم وضربنا، کہ کیسا کیا تھا ہم نے معاملہ ان کے ساتھ، وضربنا لکم الامثال، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں، وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم، اور یقیناً چل چکے تھے وہ اپنی چالیں، اور اللہ کے پاس ہے ان کی ہر چال کا توڑ، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کی چالیں نہیں تھیں مگر یہ کہ ٹل جائیں ان سے پہاڑ، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، اور مت سمجھنا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اپنے پیغمبروں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا، ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست، مائٹی اور انتقام لینے والا ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین کسی دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، والسماوات، اور آسمان بھی، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور وہ سب کے سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے جو اکیلا اور زبردست قوت والا ہے، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، تم دیکھو گے مجرموں کو کہ اس دن جکڑے ہوئے ہوں گے وہ زنجیروں میں، سرابیلہم من قطران، ان کے لباس تارکول کے ہوں گے، وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور
ان کے چہروں پر آگ کے شعلے ہوں گے تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ہر شخص کو اس کی کمائی کا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے ایک اعلان ہے، لی ینذروا بہ، تاکہ اس کے ذریعے سے انہیں خبردار کیا جائے، ولیعلموا، اور وہ جان لیں، انما ہوا الہ واحد، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی معبود ہے واحد، ولیذکر اولو الالباب، اور دل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔